السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ شہدائے اعلیٰ حضرت، فدائے بزرگان دین، اسیر مفتی اعظم ہند حضرت مولانا قاری لیاقت رضا نوری زیدہ مجدہ و شرفہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چند منٹوں کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آج کا موضوع خطابت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا تبحر علم ہے۔ یاد رہے کہ حضرت شیخ علیہ اطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت شہر دہلی میں 958 ہجری 1551 عیسوی ماہ محرم میں ہوئی۔ یہ زمانہ شیر شاہ سوری کا تھا۔ حضرت شیخ علیہ اطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی محمد عبدالحق اور آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ سیف الدین تھا۔ آپ کے والد گرامی کا شمار ہندوستان کے بڑے بڑے افاضل و علماء میں ہوتا رہا۔ آپ اپنے زمانے کے صرف متبحر عالم و فاضل ہی نہیں بلکہ ایک عظیم مصنف بھی تھے۔ آپ کے والد گرامی کی تصنیفات و تالیفات میں کئی رسالے تصوف و توحید میں ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بڑے پائے کے شاعر بھی تھے اور اپنا تخلص سیفی رکھتے تھے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نے ذہانت و فطانت سے اس قدر نوازا تھا کہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، اسے کوئی الفاظ کی بازیگری پر محمول نہ کرے، بلکہ میرا یہ کہنا مبنی بر حقیقت ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ذہانت و فطانت کا ملکہ ایسا عطا فرمایا تھا کہ خود ذہانت و فطانت آپ پر ناز کرتی تھی، اور آپ کی قوت حافظہ بھی بلا شبہ مابہل امتیاز کی حیثیت رکھتی تھی۔
حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی خود فرماتے ہیں کہ جب میں 3 سال کا بچہ تھا اس وقت میرے والد بزرگوار مجھے اہل حقیقت کی درس خیز باتیں سناتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ساری باتیں مجھے یاد نہیں، بلکہ جب میرے ایام رضاعت ختم ہوئے اس وقت کی باتیں بھی مجھے من و عن تا دم حیات یاد ہی نہیں رہیں بلکہ ازبر رہیں۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، بلکہ آپ کے والد گرامی ہی کی تعلیم و تربیت کا ضروری اثر تھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر رب کائنات نے علوم عقلیہ نقلیہ اور علوم ظاہری باطنی کا بحر ناپیدا کنار آپ کے اندر پیدا فرما دیا، یعنی آپ کو علوم عقلیہ و نقلیہ ظاہر و باطنی علوم میں کمال حاصل ہو گیا، عبور حاصل ہو گیا۔ حضرات سامعین، جہاں تک آپ کی ذہانت و فطانت کا تعلق ہے، یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں شرح شمسیہ اور شرح عقائد جیسی کتابیں پڑھ لیں، اور 15 سال کی عمر میں مختصر و متول جیسی معرکۃ الآراء کتابوں کی آپ نے تکمیل فرمائی، اور 18 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ 7-8 سال تک ماوراء النہر کے عظیم فقہا کے درس سے بھی خوب استفادہ کیا۔ تعلیم کے معاملے میں آپ اس قدر جفاکش و محنتی تھے کہ روزانہ خواہ وہ گرمی کا موسم ہو کہ سردی کا موسم ہو، سخت لو کے تھپیڑے چل رہے ہوں، گرم ہوائیں چل رہی ہوں یا سخت سرد ہوائیں چل رہی ہوں، آپ پرواہ کیے بغیر روزانہ 2 میل کا سفر آپ پیدل طے کر کے مدرسہ پہنچا کرتے تھے، اور آپ کے ذوق مطالعہ کا یہ عالم تھا کہ جو بھی مطالعہ آپ فرماتے انتہائی انہماک و استغراق کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ میری دستار اور میرے سر کے بال چراغ کی لپیٹ میں آ گئے دوران مطالعہ، اور مجھے اس کا احساس تب ہوا جب اس کی حرارت میرے دماغ تک پہنچی۔ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر منہمک ہو کر مستغرق ہو کر مطالعہ فرماتے تھے، مطالعے میں کس قدر آپ یکسوئی فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ فارغ التحصیل ہوئے تو اس پر ہندوستان میں بالخصوص دہلی میں بدعت و خرافات کی گندی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ یہ دور شہنشاہ اکبر کا دور تھا۔ افسوسناک امر یہ تھا کہ شر و فساد میں حکومت نہ صرف یہ کہ حکومت کی سرپرستی بلکہ حکومت کا تعاون بھی تھا۔ آپ نے جب شرمناک جاں گسی ناگفتہ بے حالات دیکھے، دل برداشتہ ہو کر 28 سال کی عمر میں 996 ہجری میں حجاز مقدس کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہاں کے علماء و محدثین سے حدیث پاک کا درس لیا، اور اقطاب کرام اور اولیاء اعظام کی صحبت سے بھی خوب بافیض ہوئے، خصوصاً قطب وقت حضرت شیخ عبد الوہاب متقی، خلیفہ شیخ علی متقی رضی اللہ تعالی عنہما کی صحبت بافیض سے آپ نے بے حد استفادہ کیا۔ حضرات سامعین، صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے حجاز مقدس میں جہاں حدیثوں کا درس لیا، حدیثوں کی سندیں لیں، وہیں آپ سے بھی بڑے بڑے علماء کرام نے
محدثین اعظام نے بھی آپ سے درس حدیث بھی لیا اور حدیث کی سندیں بھی حاصل کی۔ پھر 1000 ہجری میں ہندوستان آپ واپس آ کر دہلی کے اندر ایک عظیم الشان مدرسہ قائم فرمایا، اور اس مدرسے میں آپ 50 سال تک تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کا دریا بہانے لگے۔ یاد رہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تصنیفات جلیلہ و رفیعہ کے ذریعہ فن حدیث کو ہندوستان کے گوشے گوشے تک پھیلایا۔ آپ کی تصنیفات صرف ایک فن میں نہیں بلکہ 15 سے زائد فنون میں 60 سے زیادہ تصنیفات و تالیفات کے ذخائر آپ نے چھوڑ رکھے ہیں۔ آپ کی گراں قدر اور انتہائی معلومات افزا کتابوں سے آج صرف ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں ارباب ذوق مستفیض بھی ہو رہے ہیں، مستنیر بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کا یہ فیض جاری و ساری رہے گا۔ آپ کی مشہور زمانہ تصانیف میں لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح، یہ عربی زبان میں ہے۔ افسوس اور افسوس کہ یہ کتاب چھپ نہ سکی، لیکن اس کے قلمی نسخے بعض شہروں کی لائبریریوں میں آج بھی موجود ہیں، اور بندہ ناچیز نے بھی وہ قلمی نسخے کی زیارت کی ہے۔ اسی طرح آپ نے مشکات المصابیح کی شرح فارسی زبان میں لکھی، جس کا نام اشیعۃ اللمعات فی شرح مشکات ہے۔ عام طور پر لوگ ان دونوں کتابوں کو یعنی لمعات التنقیح اور اشیعۃ اللمعات کو ایک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نام الگ الگ ہے لیکن دونوں ایک ہی کتاب ہے۔ یہ حقائق کے بالکلیہ منافی ہے۔ حق یہ ہے کہ آپ کی یہ دونوں کتابیں الگ الگ تصانیف ہیں۔ اول ذکر عربی زبان میں ہے اور ثانی ذکر فارسی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی گرامایا کتابیں اخبار الاخیار، جذب القلوب الی دیار المحبوب، جامع البرکات، مرج البحرین فی جمع بین الطریقین یعنی شیعت و طریقت کے بارے میں یہ کتاب آپ نے لکھی، زبدۃ الاثار منتخب بہجت الاسرار شریف جس میں غوث اعظم کے مناقب بیان کیے گئے، زاد المتقین فتح المنان فی مناقب نعمان یعنی حضرت امام اعظم کی عظمت شان بیان فرمائی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے شرح فتوح الغیب، تکمیل الایمان اور تقویۃ الایقان ما ثبت من السنہ اور مدارج النبوہ بھی انتہائی مشہور و معروف ہیں، اور ذوق مطالعہ رکھنے والوں کو وافر معلومات آپ کی کتابیں کل بھی فراہم کر رہی تھیں اور آج بھی کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ صبح قیامت تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ عبدالحق خبردار خشک ملا نہ بننا، ہمیشہ عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار رہنا، مست رہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے والد گرامی کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کے نتائج خوش آئند انعامات الہیہ کے طور پر ایسے برآمد ہوئے کہ میں لفظوں کے پیکر میں ڈھال نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فقط ایک متبحر عالم دین یا معناز محدث و فقیہ نہیں تھے بلکہ تصوف کے میدان کے بھی آپ شہ سوار تھے۔ علوم باطنیہ اور تزکیہ نفس سے متعلق آپ نے کتابیں بھی لکھی تاکہ مسلمانوں بالخصوص علماء اس سے استفادہ کرتے ہوئے عرفان الہی کا حسین تمغہ حاصل کر سکیں
اور خدا بند قدوس اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکیں۔ علماء کے اندر بھی فنا فی اللہ اور فنا فی رسول ہونے کا جذبہ بے کرام پیدا ہو۔ میرے اس دعوے کے استشہاد میں آپ کی قابل قدر تصانیف میں زاد المتقین اور توصیل المرید الی المراد بھی بیان الاحکام والاضراب والاوراد پیش کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد مکرم کی طرح ایک اعلیٰ درجے کے نعت گو شاعر بھی تھے۔ آپ میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی میں 60 ابیات پر مشتمل مائع ناز قابل صد تحسین و آفرین قصیدہ بھی کہا۔ صرف قصیدہ کہا ہی نہیں بلکہ قصیدے کی تکمیل کے بعد آپ روضہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر پورا قصیدہ پڑھا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ کس کتاب میں یہ درج ہے اور نہ میں نے کبھی جستجو کی کوشش کی کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اتنا ضرور مجھے معلوم ہے کہ میرے والد مکرم نور نگاہ سید السادات خلیفہ حضور مجاہد ملت کثیر الدروس مفتی اعظم اڑیسہ حضرت علامہ سید شاہ عبد القدوس علیہ رحمت و رضوان نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ابرقرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا لکھا ہوا قصیدہ پیش کیا تو قصیدہ جو ہی ختم ہوا آپ پر غنودگی کا غلبہ ہوا اور قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ پھر کیا تھا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ کو سند قبولیت عطا فرمائی۔ اب میں اخیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تصنیف لطیف اشیۃ اللمعات فی شرح المشکات، جس کی تکمیل آپ نے 6 سال کی محنت شاقہ کے بعد کی، اس کی روشنی میں چند اہم باتیں جن کا تعلق خالصاً اعتقادیات و ایمانیات سے ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ مشکات شریف کی حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے فَعَلِمْتُ، میں نے جان لیا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ رقم تراز ہے، پس دانستم ہرچے در آسمان ہاں و ہرچے در زمین بود عبارت است از حصول تمام علوم جزئی و کلی و احاطہ عام۔ یعنی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ میں نے جان لیا جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، تو فرماتے یہ عبارت اس بات کی عبارت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جزوی کلی علوم حاصل تھے، اور صرف علوم حاصل ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام علوم جزوی و کلی کا احاطہ کر لیا۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے آخر میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پس ازاں دانست عالم را و حقائق عام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اور عالم کے تمام حقائق کو جان لیا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
وقت کا دامن تنگ ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے مزید باتیں بیان کی جائیں گی۔ الحاصل یوں سمجھ لیں کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشرۃ اللمعات میں جہاں یہ ثابت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے، وہیں دلائل و براہین اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ نے یہ بھی ثابت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کو رب کائنات نے اختیار کلی عطا فرمایا، یعنی آپ کو مختار کل بنا کر رب کائنات نے اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرمایا، اور سارا جہاں رب کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی کل بھی تھا، آج بھی ہے اور رہا کرے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے یہ بھی ثابت کیا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہونے کے پہلو با پہلو احوال عالم سے بھی باخبر ہیں، یعنی عالم کے ذرے ذرے کے حال سے آپ باخبر ہیں، واقف ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے قلم بند فرمایا کہ اتحیات میں جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی تو فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو سلام عرض کیا جاتا ہے رسول ہاشمی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ فرماتے اس لیے سلام پیش کیا جاتا ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کیے ہوئی ہے۔ آگے چل کر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے، مومن کو چاہیے، نمازی کو چاہیے اس حکمت سے آشنا رہے تاکہ انوار قرب اور اسرار معرفت سے بہربر ہو سکے۔ اب آئیے چلتے چلتے چند اشعار میں حضرت والا کی عظمت شان میں نے کہے ہیں وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ مطلع عرض کیا ہے بہار گلشن اسلام شاہ عبدالحق، بہار گلشن اسلام شاہ عبدالحق، برائے قوم خوش انجام شاہ عبدالحق۔ اور شعر سماعت کیجیے گا، خدا کے جود و کرم کے رہے وہ یوں محور، خدا کے جود و کرم کے رہے وہ یوں محور، ہے کامیاب ہر ایک گام شاہ عبدالحق، ہے کامیاب ہر ایک گام شاہ عبدالحق۔ اور یہ شعر بھی آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ قلیل عمر میں فارغ ہوئے متول سے، قلیل عمر میں فارغ ہوئے متول سے، یوں علم و فن میں رہے تام شاہ عبدالحق۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں، شمالی ہند میں پہلا وہ مدرسہ ہے گواہ، شمالی ہند میں پہلا وہ مدرسہ ہے گواہ، عروج دی کے ہے اقدام شاہ عبدالحق، عروج دی کے ہے اقدام شاہ عبدالحق، ہے فیض مرشد ذیشاں موسیٰ گیلانی کا، ہے فیض مرشد ذیشاں موسیٰ گیلانی کا، ہے اتقاء کے حسین بام شاہ عبدالحق، ہے اتقاء کے حسین بام شاہ عبدالحق۔ اور یہ آخری شعر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا بھولیے گا نہیں، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ بکھیری روشنی ہر دل میں علم و حکمت کی، یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت کی عکاسی ہے، بکھیری روشنی ہر دل میں علم و حکمت کی، ہے مہر عظمت و اکرام شاہ عبدالحق۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، خدا کا قدسی یہ فیضان ہے کہ اس نے دیا، شعر سنیے گا، خدا کا قدسی یہ فیضان ہے کہ اس نے دیا، ہمیں یہ صورت انعام
شاہ عبد الحق بہار گلشن اسلام، شاہ عبد الحق برائے قوم خوش انجام، شاہ عبد الحق وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔